بند کتابوں کے ساتھ پہلے آپ عبارت کا مفہوم بیان کریں اور پھر طلباء کو خاموش قرأت کا وقت دیں. اس کے بعد ان کی کتابیں بند کروا کر منتخب بچوں کو عبارت کا مفہوم بیان کرنے کے لیے کہیں. محترم ٹیچر، عام ابواب جو ہیں، آپ کے جو عام چیپٹرز ہیں، ان میں عبارت کا مفہوم بیان کرنا شاید اتنا مشکل نہ ہو جتنا اس باب کے متن کا مفہوم بیان کرنا ہوگا. میں نے جیسے پہلے گزارش کی کہ یہ عنوان سیرت النبی کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اتنا وسیع، اتنا نازک اور ایک لحاظ سے اتنا مشکل ہے کہ اس پر بات کرنا بھی عام آدمی کے لیے مشکل ہوتا ہے. تاہم میں چونکہ آپ سے بارہا یہ گزارش کر چکا ہوں کہ آپ جو بھی باب پڑھانے کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، آپ پوری تیاری کر کے جائیں. یہ تک سوچ کے جائیں کہ آپ نے تمہید کیسی اٹھانی ہے، اور پھر عبارت پڑھ کر جائیں تاکہ آپ درست تلفظ کے ساتھ، روانی کے ساتھ، درست لہجے کے ساتھ اور درست زیر و بم کے ساتھ، یعنی اتار چڑھاؤ کے ساتھ آپ عبارت کی قرأت کر سکیں. اب آپ چند الفاظ کا انتخاب کریں اور بچوں سے کہیں کہ وہ ان الفاظ کو استعمال کرتے ہوئے اپنے جملے لکھیں. آپ ان کے جملوں کی اصلاح کریں اور پھر نمونے کے طور پر خود بھی ان الفاظ کے جملے بنائیں اور تختہ تحریر پر لکھیں. یہاں میں ایک وضاحت کرنا چاہوں گا محترم ٹیچر، اور وہ یہ ہے کہ وہ جو میں بات کرتا ہوتا ہوں نا کہ ایک لفظ کے ایک سے زیادہ کئی معنی ہیں، اور ان میں لغوی معنی ہیں اور مجازی معنی ہیں. ان معنی کا آپس میں فرق اگر آپ بچوں کو سمجھانا چاہتے ہیں تو اس کا بہترین ذریعہ جملے ہیں، چونکہ جملہ بتائے گا کہ آپ نے اس لفظ کو لغوی معنی میں استعمال کیا ہے یا مجازی معنی میں، اور کون سے معنی اس میں سے پھوٹتے ہیں لفظ کے، یہ جملہ بتائے گا.